صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPECILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضور غوث اعظم سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل، آپ کی کرامات کا تذکرہ ہوگا۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، جنات کے سائے سے بچاؤ کا دم۔ اکثر ہمارے ویورز اور لسنرز اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جنات کا معاملہ ہے، اور بعض اوقات جادو کے ذریعے بھی جنات کو مقرر کیا جاتا ہے، پابند کیا جاتا ہے، جو پھر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جنات کے سائے سے بچاؤ کا دم، یہ آپ سماعت فرما لیں۔ سورۃ الشعراء، سورۃ الشعراء، اس کی آیت مبارکہ 130، سورۃ الشعراء آیت مبارکہ 130، یہ سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں ہے۔ اس کی آیت مبارکہ 130، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر، بڑوں پر، سب پر دم کرتے رہنے سے انشاءاللہ آسیب سے نجات حاصل رہے گی۔ سورۃ الشعراء 19واں پارہ آیت مبارکہ 130۔ یہ بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان پر کوشش کیجیے صبح شام، اور اس کے علاوہ بھی بالخصوص صبح اور شام تو لازمی 3 مرتبہ کم از کم پڑھ کر بچوں پر، بڑوں پر، سب پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرتے رہنے سے، اور یہ دم کرتے رہیں، معمول بنا لیں، انشاءاللہ آسیب سے، جنات کے سائے سے نجات حاصل رہے گی۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ترجمہ یوں ہے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو۔ تو یہ بالکل مجرب عمل ہے، آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول میں شامل کیجیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجیے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل، آپ کی کرامات قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، چونکہ آپ اولیاء اللہ میں شامل ہیں، تو جتنی آیات بینات اولیاء اللہ کی شان بیان کر رہی ہیں، آپ ان کے مصداق ہیں، ان کی فضیلتوں کے مصداق ہیں، اور ایمان والوں کی، اعمال صالحہ بجا لانے والوں کی شان میں جتنی آیات بینات ہیں وہ آپ کی بھی فضیلت ہیں۔ تو یوں اگر ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو جن لوگوں پر ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور بحیثیت مسلمان تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، تو اب اس سیدھے راستے پر چلا، اور بحیثیت مسلمان جب ہم اس سیدھے راستے پر چل رہے ہیں
تو اس سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ کن لوگوں کا راستہ؟ اللہ ہی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم نے ہر نماز میں یوں دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم کا یہ ترجمہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ ساتھ فرما دیا کہ تم نے دعا مانگنی ہے ان لوگوں کے راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھ جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیرے انعام یافتہ بندوں میں شامل ہیں۔ اور سورۃ النساء میں 5ویں پارے میں اسی کی تفسیر بیان فرما دی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے قرآن و سنت اسلام کی تعلیمات پر، کما حقہ، اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، فرمایا فَأُولَئِكَ، یہی تو ہیں، مَعَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، من النبیین، وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کا گروہ ہے، جو اللہ کے سب سے زیادہ انعام یافتہ برگزیدہ بندے ہیں، محبوب ہیں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ پھر والصدیقین، انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فضیلت والے ہیں، آپ کے صحابہ کرام بھی فضیلت والے ہیں، آپ کا گھرانہ اہل بیت کرام وہ بھی فضیلت والے ہیں، آپ کی اولاد پاک بھی فضیلت والی ہیں، آپ کی امت دیگر امتوں پر فضیلت رکھتی ہے، کنتم خیر امہ فرمایا۔ تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت کرام علیہ رضوان، ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ والشہداء، تیسرے نمبر پر فرمایا کہ شہداء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ وہ شہداء کون ہیں؟ شہداء اسلام، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء خندق، شہداء خیبر، شہداء موتا، تمام شہداء کربلا، اسلام کی خاطر جان دینے والے تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام، تمام تابعین اعظام، تمام تبع تابعین اعظام، تمام مسلمان شہداء اسلام، شہداء پاکستان، جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے قربان کر رہے ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے قربان کی اور کر رہے ہیں، جو ناموس رسالت پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر جانیں قربان کرتے رہے اور کر رہے ہیں، سبھی شہداء کرام میں شامل ہیں، جو ہماری افواج میں سے مملکت پاکستان، اسلامی مملکت کی دفاع کی خاطر جانیں قربان کر رہے ہیں، یہ سبھی شہداء اسلام اور شہداء پاکستان میں شامل ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر فرمایا والصالحین، کہ ان لوگوں کے راستے پر بھی چلنے کی دعا مانگو جو صالحین ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، مقرب بندے ہیں۔ اور ان آیات بینات کے مصداق صالحین، اللہ کے نیک بندے ہونے کے حوالے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، علماء کرام، فقہاء اعظام، مشائخ کرام، اولیاء کرام اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور تمام اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ یہی دعا ہم نماز میں بھی مانگتے ہیں۔ پھر ہدی للمتقین، اللہ فرماتا ہے یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب ہے اور متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اب متقی کون ہیں؟ سب سے بڑھ کر پھر یہی بات انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اور ان کے سردار ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تمام صحابہ و اہل بیت کرام، پھر تابعین، تبع تابعین اعظام، اسی طرح درجہ بدرجہ، پھر اولیاء کاملین صالحین،
سبھی متقی ہیں یہ، تو ان کے بارے میں الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، روپیہ پیسہ مال و دولت ہر اللہ کی نعمت اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ رزق میں ہر چیز، ہر نعمت اللہ کی وہ رزق میں شامل ہے، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا قرآن مجید فرقان حمید اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے کتب سماویہ نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور صحائف، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا نبی، نیا رسول نہیں، نئی کتاب نہیں، نئی امت نہیں، تو اس لیے بعد میں اور کچھ ہے نہیں، صرف بعد میں یوم آخرت ہے، تو فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد آنے والی ہے، روز محشر قیامت کا دن آنے والا ہے۔ تو یوں آیات پہ، اور پھر اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہی ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اب پھر اس کے مصداق سب سے پہلے انبیاء و مرسلین، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے تصدق سے تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام، اور پھر یہی درجہ بدرجہ تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی بالکل ہدایت پر، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اور پھر وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے یہی فلاح پانے والے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تمام صورتوں میں جہاں جہاں مومنین، کاملین، صالحین کے ایمان کامل کا ذکر ہے، جہاں اعمال صالحہ، ان کی صفات، اوصاف، خصوصیات، فضائل، ان کا ذکر ہے، وہ درجہ بدرجہ ان تمام ہستیوں کی شان ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی اس کے مصداق ہیں، ساری فضیلتوں کے حامل ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بھی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے اور اعمال صالحہ بجا لانے والے، یعنی اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے، کما حقہ، اللہ کی رضا کی خاطر، فرمایا یہ وہ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالی ہر ایک چیز میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آتا ہے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر فرمائی، اور انسانوں میں بھی انسان بحیثیت انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو تکریم اور عزت عطا فرمائی، لیکن حقیقت میں عام انسان سے بڑھ کر عام مسلمان کا درجہ ہے، اور عام مسلمان سے بڑھ کر ایک اللہ کے ولی کا درجہ ہے۔ اور پھر جو سید الاولیاء ہوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ایسے اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے یہ آیت مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ ان اپنے مقرب بندوں کی محبت ساری کائنات میں ڈال دیتا ہے، اور پھر ساری کائنات ان کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر فرما دیا، یعنی انسان اگر غیر مسلم جو ہے وہ سیٹلائٹ ظاہری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے اور اپنے ظاہری عقل کے بلبوتے پہ، ظاہری علم کے بلبوتے پہ وہ نئی سے نئی ایجادات کر رہا ہے، اور ان ایجادات کے ذریعے ایسے محیر العقول کام کر رہا ہے، یعنی عقلوں کو حیران کرنے والے کام کر رہا ہے کہ جو آج سے 1 صدی پہلے، 2 صدی پہلے تصور بھی نہیں کیے جا سکتے تھے۔ جب ایروپلین ایجاد نہیں ہوا تھا تو کیا یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جیسے پرندے فضا میں پرواز کرتے ہیں، انسان بھی فضا میں اڑے گا، پرواز کرے گا، اور مہینوں اور سالوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے کر لے گا۔ ایک وقت تھا کہ پیدل یا سواری پر ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا سفر وہ مہینوں کا ہوتا تھا، اور براعظموں سے دوسرے براعظموں تک کا سفر آپ خود اندازہ لگا لیجئے سالوں پر مشتمل ہوتا ہوگا، پیدل تو بالخصوص۔ تو وہی سفر جو سالوں اور مہینوں پر تھا وہ اب گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے، اور وہ سفر جو دنوں اور گھنٹوں میں تھا وہ اب منٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر غیر مسلم اقوام جنہوں نے قرآن و سنت ہی کے علوم اور مسلمانوں ہی کے علوم کو اخذ کر کے انہی کے کتابوں کے عربی کتابوں کے ترجمے کر کے علم
ظاہری علم کی ان بلندیوں تک، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تک پہنچے، ان کا ظاہری کمال یہ ہے، تو پھر جو اولیاء اللہ ہیں ان کا ظاہری کمال یہ ما تحت الاسباب ہیں، یعنی جو بھی سائنٹسٹ چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ جو انوینشنز کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں، یہ ما تحت الاسباب ہے، ان اسباب کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اللہ کی دی ہوئی عقل سے۔ اور جو اولیاء اللہ کو کرامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں وہ بظاہر ما فوق الاسباب ہوتی ہیں، عام لوگوں کو ان کے اسباب نہیں پتہ ہوتے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہوتا ہے، اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل کامل پیروی کے نتیجے میں، اللہ کی کامل محبت کے نتیجے میں یہ کرامات، یہ شرف، یہ عزتیں اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو بظاہر دیکھنے والا سمجھتا ہے جو اولیاء اللہ کی کرامات ہیں کہ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور حقیقت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے یہ کرامات حاصل ہوتی ہیں، اور پھر وہی اللہ کی قدرت کاملہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی قدرت کاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا پرتو اور اس کا عکس، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اللہ کے ولی کی کرامت کا انکار کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا انکار کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کر رہا ہے۔ کئی اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ، وہ نبی نہیں ہیں، ایک نبی کی ماں ہیں، اللہ کی ولیاں ہیں، ولی ہیں وہ۔ ان کی کرامات کیا ہیں؟ سورۃ آل عمران 3 پارے میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ سورہ آل عمران کا 3 پارے کا 4 رکوع آپ پڑھیے، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیے، علماء کرام کے پاس جا کے پوچھیے۔ اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جس حجرے میں عبادت کیا کرتی تھیں، سیدنا زکریا علیہ السلام وہاں آئے تو دیکھا کہ بے موسمی پھل وہاں موجود ہیں، وہ پھل جو اس موسم میں کہیں موجود نہیں ہوتے تھے، وہ دوسرے موسم کے تھے۔ یوں سمجھیے کہ سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل۔ اگرچہ آج بظاہر سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو جینیٹک انجینئرنگ اور ایگریکلچر میں ظاہری انقلاب برپا ہوا، اس کے نتیجے میں یہ چیزیں اب بے موسمی چیزیں آج عام مسلم غیر مسلم سائنٹسٹ جو ہیں وہ سامنے لا چکے ہیں۔ اگر عام ایک انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کی عقل، اس کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اس کی دی ہوئی اللہ کی دی ہوئی عقل جو ہے اس کے تحت وہ یہ کام کر رہا ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر جو اولیاء اللہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتیں، یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ان پر کرم ہوتا ہے، اور یہ شرف انہیں اس شرف سے نوازا جاتا ہے، ان عزتوں سے نوازا جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں خوشخبری اور بشرا اور اللہ کی نعمتیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی خاص نوازشیں انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ انہیں میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ بے موسمی پھل، اور آپ مستجاب الدعوات، دعائیں آپ کی قبول ہوتی، اسی کو دیکھ کر سیدنا زکریا علیہ السلام نے، حالانکہ اللہ پر اللہ کے نبی عام اللہ کے ولی سے کامل یقین رکھتے ہیں، تو یہ جب معاملہ دیکھا تو حق الیقین، عین الیقین، وہ کیفیت، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اولاد کی دعا کی، تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے ہاں سیدنا یحییٰ علیہ السلام بڑھاپے میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کی کرامتوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کی امت کے ولی ہیں، ان کی کرامت ملکہ بلقیس کے تخت کو، جو 2200 کلومیٹر سے زیادہ دور تھا، 6 مہینے کی مسافت تھی، 6 مہینے کا سفر تھا، اور پلک جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں سورۃ النمل میں۔ سورۃ النمل کے 3 رکوع میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر موجود ہے، اور اللہ کے ولیوں کی کرامات کا ذکر موجود ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام، بعض نے نبی کہا، بعض نے ولی کہا، تو ان کی کرامات، ان کے معاملات، ان کا علم لدنی، اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ تو یوں کرامت کا انکار کرنا حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ
قرآن مجید فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا انکار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کئی کرامات سے نوازا، کئی فضیلتوں سے نوازا۔ فضیلتوں کا ذکر کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ کے والد گرامی کے گھر میں تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے اور بشارتوں سے نوازا اور فرما دیا کہ اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو اللہ کا ولی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں وہ شان ہوگی جو انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار ہیں، اسی طرح تمام اولیاء کاملین صالحین کے سرداروں میں شامل ہوں گے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح اولیاء کاملین صالحین نے آپ کے حوالے سے مختلف بشارتیں دیں، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کی بشارتیں موجود ہیں۔ پھر مادرزاد ولی آپ کی کرامت پیدا ہوتے ہی یہ ظاہر ہوئی، چونکہ یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی تو سحری کے سے بعد افطار تک روزے کا وقت جو ہے پورا دن وہ آپ اپنی والدہ مائدہ کا دودھ نوش نہیں فرماتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت، اللہ تعالیٰ نے اس عزت اس شرف سے بھی آپ کو نوازا۔ اسی طرح آپ کے حوالے سے بہجت الاسرار اور قلائد الجواہر میں، بہجت الاسرار میں اور قلائد الجواہر میں یہ موجود ہے۔ عارف باللہ، اللہ کے ولی نور الدین ابو الحسن علی بن یوسف، یہ اپنی تصنیف بہجت الاسرار فی معدن الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بغداد تشریف لائے تو بغداد کی سعادت مندی کے جملہ آثار نمایاں ہو گئے، اور فرماتے ہیں بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب ان کا قدم مبارک یہاں پہنچا تو ان کا قدم مبارک یہاں بغداد شریف میں پہنچتے ہی رحمت کی بدلیاں چھا گئیں، باران رحمت کے بادل نثار ہونے لگے، جس سے اس سرزمین میں رشد و ہدایت کی روشنی میں دگنا اضافہ ہو گیا اور گھر گھر اجالا ہو گیا۔ یہ اللہ کے ولی، عالم دین، عالم باطن، عارف باللہ نور الدین ابو الحسن علی بن یوسف الشتنوفی علیہ رحمہ، یہ اپنی تصنیف میں فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ظاہری علوم کے بھی ماہر تھے، قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر تمام علوم، اور باطنی علوم کے بھی ماہر تھے، عالم ظاہر بھی تھے، عالم باطن بھی تھے۔ اور پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خود لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ واعظ بھی کیا کریں۔ اس حوالے سے بھی یہ بھی آپ کی کرامت اور آپ کا شرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور آپ کو فرمایا کہ آپ لوگوں کو خطاب فرمایا کریں۔ اسی طرح نفخات الانس جو مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، قلائد الجواہر، بہجت الاسرار اور دیگر کتب میں یہ موجود ہے آپ کی کرامت کا ذکر کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اہل مجلس سے خطاب کر رہے تھے کہ اتنے میں بارش ہونے لگی۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو ان کو منتشر فرما دیتا ہے، تو آپ کا یہ عرض کرنا ہی تھا اللہ کی بارگاہ میں، یہ التجا کرنی تھی، دعا مانگنا ہی تھی کہ آپ کے مدرسہ پر، آپ کے جامعہ پر بارش کا برسنا موقوف ہو گیا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں، ارد گرد کی جگہ جو ہے وہاں پر بارش برستی رہی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، آپ کی جو دعائیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ اسی طرح انہی کتب میں، یہ عربی کی کتب ہیں، قلائد الجواہر اور بہجت الاسرار، اور عظیم اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، محدثین، مفسرین، ان کی لکھی ہوئی یعنی مستند کتب ہیں۔ ان میں آپ کی مجلس کی کیفیت کا بھی ذکر موجود ہے کہ آپ کی مجلس میں
سبھی لوگ بالکل بادب بیٹھتے تھے اور کسی کو کسی قسم کی حاجت پیش نہیں آتی تھی، خاموشی سے بیٹھتے تھے، کھڑے ہونے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی، اور آپ جب خطاب فرماتے تھے تو لوگوں کی وجدانی کیفیت ہوتی تھی، حتیٰ کہ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ جو عظیم المرتبت محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی مجلس مبارکہ میں لوگوں پر وجد طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح کئی لوگ آپ کی مجلس مبارکہ میں تائب ہو جاتے، ہزاروں یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اسی طرح 60 ڈاکوؤں کا واقعہ وہ تو بالکل مشہور ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے، جسے سچ کی برکت کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب بغداد تشریف لا رہے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ نے، چونکہ آپ 2 بھائی تھے، 80 درہم جو ہیں، 80 درہم یا 80 دینار وہ وراثت تھی، 40 آپ کے تھے بھائیوں کی وراثت میں سے، 40 آپ کے بھائی کے تھے، تو 40 جو ہیں وہ آپ کی والدہ نے آپ کے قمیض کے ساتھ سی دی اور فرمایا کہ بیٹا کیسا ہی مشکل وقت آئے، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ چل پڑے بغداد شریف کی جانب۔ راستے میں کیونکہ قافلے اس وقت چلا کرتے تھے اور راہزن قزاق ڈاکو جو ہیں وہ بھی حملے کر دیا کرتے تھے، تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا راستے میں، سبھی قافلے والوں کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ آپ کے پاس بھی ایک ایک کر کے ڈاکو آتے تو پوچھتے کہ بچے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو آپ فرماتے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں جو میرے قمیص میں سلے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے کہ یہ نوجوان جو ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ مذاق کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے سردار کو یہ ماجرا بیان کیا، تو سردار نے آ کے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، تو فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری ماں نے مجھے رخصت کرتے ہوئے بغداد شریف آتے ہوئے دیے تھے اور میری قمیص میں سلے ہوئے ہیں۔ جب وہ دیکھا گیا تو بالکل آپ کی قمیص میں وہ 40 دینار موجود تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ لوگ تو ایسے موقع پر اپنا مال و دولت، روپیہ پیسہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تم نے کیوں نہیں چھپایا، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا، مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ کی اس بات کا، آپ کے اس سچے رویے اور سچ بولنے کا ڈاکوؤں کے سردار پر اتنا اثر ہوا کہ وہ بھی تائب ہوا ڈاکہ زنی سے، راہ زنی سے، اور اس کے 60 ساتھی وہ بھی تائب ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ یہ اپنی ماں کا حکم نہیں موڑتا، اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، اور ایک ہم ہیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مشغول ہیں، یعنی ڈاکہ زنی کرتے ہیں، راہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو بس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچ بولنے کی برکت سے ان ڈاکوؤں نے توبہ کی، حتیٰ کہ بعض نے لکھا یہ کہ یہ ڈاکو جو ہیں اور ان کا سردار ایک وقت آیا کہ یہ اللہ کے ولی بن گئے، یعنی توبہ کر کے یہ اللہ کے راستے پر گامزن ہو گئے اور اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والے بن گئے۔ بہرحال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات بے شمار ہیں، اور ان کرامات کے حوالے سے یہ بھی آپ کی کرامت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ دین پر ثابت قدمی ہے، اور وہ آپ نے ایسے ثابت قدمی کر کے دکھائی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا کرتے رہے، یعنی پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، قرآن کریم کی تلاوت میں، نوافل میں، سجود میں، قیام میں، اور کیوں نہ ہو یہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء اللہ کی شان بیان فرمائی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اولیاء اللہ ہیں وہ عباد الرحمن، اسے پیچھے فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے خاص بندے، ان کی راتیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں، قیام میں گزرتی ہیں، اور پھر 15 سال تک پوری رات بھر میں آپ ایک قرآن مجید فرقان حمید روزانہ مکمل پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا فرمایا، اور ریاضات، مجاہدات آپ نے کیے، اس کے حوالے سے آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کیں، فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر بھی وہ مشقتیں، وہ سختیاں آپ پڑھتیں تو وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی مجلس میں رجال الغیب جو ہیں ان کی حاضری ہوا کرتی تھی، سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض علماء اور فقہاء نے آپ کے حوالے سے یہ بھی لکھا کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے بھی آپ کی مجلس میں تشریف آوری فرما کر آپ کو اس شرف سے نوازا۔ تو بالکل اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی تصرف فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ کی کرامات میں سے کئی ایسی کرامات ہیں۔ ایک آپ کا مرید، اس کی بیٹی، اس کا نام فاطمہ تھا، مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، اس کو جنات اٹھا کر لے گئے۔ اب جس علاقے کے جن لے کر گئے تھے اس میں بھی معاملہ یہ تھا، بعض وقت ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو پسند کرتے ہیں، جنات ہوں ان کے مذکر یا مؤنث، اس حوالے سے تو یہی معاملہ تھا یہاں پر۔ تو وہ اٹھا کر لے گئے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس مسلمان لڑکی کا والد جو آپ کا مرید تھا وہ آیا، سارا ماجرا اس نے بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ جہاں وہ جنات موجود تھے، حتیٰ کہ ان جنات کا سردار وہاں پہ بالخصوص موجود تھا۔ تو فرمایا کہ وہاں جا کر آواز دینا جنات کے سردار کو، وہ جنات کا سردار جو حاضر ہو جائے گا اسے اپنا سارا ماجرا بیان کرنا، میری طرف میرا پیغام دینا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اپنے بارے میں کہنا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی جو ہے اس کو بازیاب کرواؤ۔ تو یہ مرید جو ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اس جگہ پر پہنچے اور جنات کے سردار کو آواز دی، وہ حاضر ہوا، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچایا، اس نے پھر جنات کو حاضر کیا، اور وہ جنات چین کے جنات تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے قطب وقت کے شہر سے، یعنی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے شہر سے اس لڑکی کو ہم اٹھا کر لائے ہیں۔ تو اور جن نے یہ جواب بھی دیا کہ یہ مجھے اچھی لگی تھی اس لیے میں نے یہ حرکت کی۔ تو اب جنات کا جو سردار تھا اس نے یہ حکم دیا کہ اس جن کا سر قلم کر دیا جائے، چنانچہ اس کی گردن اڑا دی گئی، اور وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مرید کہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے پھر میرے حوالے کر دی گئی۔ تو یوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ عطائی، اللہ کی عطا سے یہ شانیں حاصل ہوتی ہیں کہ پھر وہ ساری کائنات ان کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو اسرائیل علیہ السلام ہیں، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ، اللہ فرماتا ہے فرما دیجئے کہ تمہیں موت جو ہے وہ ملک الموت دیتا ہے، موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے دیتا ہے۔ اب جو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء کاملین صالحین کی طرف جو ان چیزوں کی نسبت کی جاتی ہے وہ مجازی نسبت ہوتی ہے، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، لیکن اس کا وسیلہ جو ہے، جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اللہ نے، وہ اسرائیل علیہ السلام کی لگائی ہوئی ہے۔ اب اسرائیل علیہ السلام ہر جگہ پر دنیا میں کتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، ہر ایک کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے یتوفاکم ملک الموت، تمہیں وفات جو دیتا ہے وہ ملک الموت دیتا ہے، یعنی مجازی طور پر اللہ کے حکم سے وہ جان تمہاری قبض کرتا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کو جو شانیں عطا ہوئیں یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شانیں عطا فرمائیں۔ بارش برسانے والے فرشتے ہیں، وہ بارش برساتے ہیں۔ اسی طرح اور ڈیوٹیاں ہیں، کوئی رزق بہم پہنچاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی ڈیوٹیاں تھیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں دیں، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، چابیاں دی گئیں۔ اسی طرح سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ظاہری حکومت بھی عطا فرمائی، اگرچہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی تھی، دیگر کو بھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سب سے بڑھ کر عطا فرمائی گئی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، سمندر ان کے تابع، پانی ان کے تابع، تو بظاہر بھی
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق بالخصوص انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور ان کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کاملین، صالحین، انہی کے لیے تو ساری کائنات تخلیق فرمائی ہے، انہی کو تو کے لیے کائنات مسخر فرما دی ہے۔ بہرحال اس طرح دیگر بھی آپ کی کرامات کا ذکر ملتا ہے۔ ایک کرامت یوں بھی ہے کہ رمضان المبارک میں 70 لوگوں نے آپ کو افطاری کی دعوت دی، تو سبھی لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ ہر ایک کے گھر میں افطار کے وقت موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا تصدق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کرامت سے، اس شرف سے بھی نوازا۔ تو یوں اولیاء اللہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے، اور معجزہ بھی اسی کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ جو عقل کو عاجز کر دے۔ بہرحال میں نے شروع میں یہ بات بیان کی کہ آج کی جتنی ایجادات ہو چکی ہیں، اگر آج سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ بھائی ایسی ایک چیز موجود ہے جس پر بیٹھ کر انسان مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، تو وہ اس کو تسلیم نہ کرتے، ان کی عقلیں عاجز آ جاتی۔ تو اسی طرح کرامت جو ہے آج حالانکہ یہ سائنس ایجادات بھی ان کرامات کی تائید کر رہی ہیں، سائنس بھی تائید کر رہی ہے قرآن کی اور کرامات کی۔ تو اگر ایسی چیزیں ہوتی ہوئی، عقلی چیزیں بظاہر ہوتے ہوئے اگر کوئی کرامت کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کو مزید سوچنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کئی کرامات کشف قلوب سے نوازا، یعنی لوگوں کے دل میں جو باتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے آپ انہیں جان لیتے، اور اسی کو فراست کہا گیا، جس میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کے دیکھنے سے، فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے خاص نور سے دیکھتا ہے۔ اور پھر ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، قرآن مجید فرقان حمید میں اسی کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث مبارکہ میں کرامات کا ذکر موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ممبر پر جلوہ افروز ہیں، نہاوند جو کئی ہزار کلومیٹر کی دوری پر تھا عراق میں، وہاں آپ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور اپنی آواز سے آپ نے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو پکارا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن وہاں سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے وہاں یہ سن بھی لیا اور پھر دشمن کی طرف متوجہ بھی ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ چند ایک واقعات ہیں، ورنہ تفصیل کے ساتھ سینکڑوں، درجنوں، سینکڑوں واقعات صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات موجود ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات موجود ہیں، اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی کرامات کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور تابعین، تبع تابعین، ان کی کرامات، اولیاء کاملین، صالحین کی کرامات کا ذکر مختلف کتب میں، مستند کتب میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت اور شرف سے اور اذن سے لوگوں کو یہ بھی فرمایا کرتا ہے کہ اگر تم مجھے یہ کہو کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بھی عطا فرمایا، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو۔ بہرحال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بے شمار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معجزات کو بھی تسلیم کریں، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس امت کے تمام اولیاء کاملین، صالحین، جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، جعلی عامل، جعلی پیر، خود بخود جو ڈھونگی بن بیٹھے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو حقیقت میں اولیاء اللہ ہیں اور جو اولیاء اللہ تھے، ان کی کرامات جو برحق ہیں انہیں تسلیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا محمد بوٹا صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، بیماری سے بچائے، بار بار مدینہ طیبہ کی زیارت عطا فرمائے اور زندگی میں ڈھیروں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ یہی دعائیں میرے، آپ کے، ہم سب کے، تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ حال پوچھا؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں چاول زیادہ کھاتی ہوں اور دل چاہتا ہے کہ میں چاول کھاتی رہوں، لیکن یہ کم کھایا کروں، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ جی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ عمل تو یہ ہے کہ آپ طب نبوی کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ ہیں وہ پڑھیں کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، اور پھر چاول کے حوالے سے یہ پڑھیں چاول جو ہیں زیادہ کھانا، ایک حد سے زیادہ کھانا، کبھی کبھار کھانا، کوئی بھی چیز، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ عام جو چیزیں ہیں تو چاول جو ہیں ان میڈیکلی بھی ایک حد سے زیادہ جب کھائے جائیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس نقصان کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کا ذہن خود اس کو تسلیم کرے گا کہ مجھے چاول جو ہیں وہ زیادہ نہیں کھانے چاہیے۔ باقی آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہر معاملے میں آپ کو اعتدال اور میانہ روی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے والد، ان کو دل کا درد اٹھا ہے، اس مرض کی شفا کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور ایک اور لسنر نے بھی کہا کہ دل کا اٹیک ہوا ہے والد صاحب کو، ڈاکٹر جو ہیں وہ آپریشن کا کہہ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں اور دعا بھی کر دیں ان کی صحت کے لیے۔ جی اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو جن جن کے بارے میں آپ نے کہا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ اس حوالے سے انہیں کہیں آپ خود بھی اپنا دایاں ہاتھ ان کے دل پر رکھ کر، یا وہ خود بھی، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کم از کم 7 مرتبہ وقتاً فوقتاً یہ پڑھتے رہیں، دل ما راکن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، دل ما راکن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دل پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں، اور یہ کثرت سے پڑھتے رہیں 7 مرتبہ۔ تو خاص اوقات میں صبح، دوپہر، شام اس طرح کر کے، اگر آپ اس کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھتے رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے یہ جو ہے یہ وظیفہ، اس کو خاص طور پر لازمی آپ پڑھیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک ہمارے اور لسنر ہیں 208 چک ڈوگراں والا سے، افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ ایک لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ لقمان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے آپ بیان کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ غالباً عاصم صاحب ہیں یا عاصمہ صاحبہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ان کے دوست ہیں عمران، وہ بھی پروگرام سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی سب کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا میرا نام نسیم ہے
اور کہا السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ تمام پروگرام سننے والوں کو بھی سلام، اور تہجد کی نماز کی کتنی رکعات ہیں؟ جی اس حوالے سے صحیح بخاری میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، 8 تہجد کے نوافل اور 3 وطر۔ تو 8 آپ پڑھیں، اور وطر اگر آپ تہجد کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ میں اٹھ سکتا ہوں، اٹھتے ہیں، روٹین ہے، تو تہجد وطر بھی اسی وقت 8 رکعات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض نے 12 رکعات بھی کہیں ہیں، تو بالکل کم از کم 2 یا 4 رکعات پڑھ لیں، 8 رکعات پڑھ لیں یا 12 رکعات پڑھ لیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نام نیہا ہے، فیصل آباد رمضان آباد سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، اور ایک اور لسنر ہیں انہوں نے بھی پوچھا تھا صحت کے لیے، تو سبھی کے لیے یا سلام، ایک تو آپ یہ کثرت سے پڑھیں، دوسرا نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ کی والدہ پڑھ لیں، خود آپ پڑھ لیں، دم کریں ان پر، پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ ہر بیماری سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، جادو ٹونا دور کرنے کے لیے وظیفہ۔ جی جادو اور جنات اور عصب کے حوالے سے آج بھی وظیفہ بتایا ہے، وہ بھی آپ کیجئے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل، اول یہ 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ جسم پر پھیر لیں، پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، سورہ بقرہ کی روز گھر میں تلاوت کریں اور تلاوت سنیں، اور سلام علی نوح فی العالمین، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ رضیہ صاحبہ فیصل آباد سے کہتی ہیں کہ صحت ٹھیک نہیں رہتی، میڈیسن بھی لی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی وظیفہ بتا دیں، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وظیفہ یا سلام، اس کو کثرت سے پڑھیں، اور ابھی جو بتایا سورہ فاتحہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 14 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، اپنے اوپر دم کر کے اپنے اوپر بھی دم کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ارشد صاحب ہیں، شرجیل صاحب ہیں، چک نمبر 123 سیدھو پورا سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ بتا دیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے جو نشہ کرتا ہے اور چرس وغیرہ کا نشہ کرتا ہے، تو اس کو میں روکتا ہوں، وہ کہتا ہے یہ حرام نہیں ہے۔ بالکل حرام ہے جی، حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ تو جو بھی چیز جس سے نشہ چڑھتا ہے وہ حرام ہے، اس میں چرس بھی شامل ہے، افیون، باقی جتنی چیزیں ہیں، شراب، یہ سبھی یہ حرام ہیں۔ اور ان کے علاوہ میں جوائن کیا علی حسن صاحب ہیں، علی حسن قادری، تاجہ بیر والا بھوانا سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ کہتے ہیں دمادم مس قلندر پڑھنا کیسا ہے؟ جی اس حوالے سے پھر اس کے آگے بھی کچھ لفظ بول دیتے ہیں، تو اس پر امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ جو خلفائے راشدین کی ترتیب ہے یہی افضلیت کی ترتیب ہے، تو اس حوالے سے بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، اور کوئی یہ فرض واجب بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو بعض اوقات گمراہی کی طرف لے جائیں۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد